بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن، اور یہ یاد رہے کہ یہ درس اس مسجد سے تقریباً روزانہ فجر کے بعد روزانہ یہ درس دیا جاتا ہے، اور اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں پر اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ ایک ڈھونڈنے میں اگر دیکھو تو دوسری جگہ مل جائے، اس لیے میں دونوں پر یہ کرتا ہوں۔ ورنہ اس کے لیے جو مختص ہے وہ راہ ہدایت رشیدی، یہ اس لیے مختص ہے، اس میں صرف یہ درس قرآن، اور دوسرا پروگرام میرا ہے وہ ہے، اس کا نام ہے القرآن و حدیث، تو دونوں اس پر لوڈ کیے جاتے ہیں اور دونوں چینلوں پر کیے جاتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اسے ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں، تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشن اور ولاگ جو کہ باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہے، تو اس کے ضرور وہ ان تک وہ ان کو ملتا رہے اور پہنچتا رہے، بر وقت پہنچتا رہے اور لگاتار ملتا رہے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کے آگے سر جھکا دوں۔ شانہ کی شان وحدانیت، ربوبیت، الوہیت، اس کی قدرت تامہ اور بندوں پر خصوصاً اس کا فضل و کرم بیان ہوا کہ اے انسان کسی بات کو تو سوچ، جتنی نعمتیں اور رحمتیں اور منافع اور فوائد تجھے حاصل ہیں سب ہی تو اللہ نے دیا، اور تو سچے رب کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر ان کی طرف جاتا ہے جن کے خود اپنے پاس کچھ نہیں، بت ہیں، مورتیاں ہیں، پتھر کی گڑی ہوئی انگڑت چیزیں، ان کو یا سورج چاند ستاروں کو یا کوئی انسان یا فرشتہ ہی لے لو، رب ہونے کی اہلیت کسی میں سرے سے نہیں ہے۔ تو آپ ان مشرکین اور کفار کو صاف جواب دے دیں کہ میں سچے رب کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، اور جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اپنے باطل معبودوں کی طرف، تو یہ میرے لیے تصور کرنا بھی محال ہے کہ میں ان کی عبادت
یا ان کی طرف کسی طرح کا لگاؤ رکھ سکوں۔ مجھے ایک ہی میرے رب نے حکم دیا کہ میرے سامنے سر کو جھکا، اور میں اسی کا مسلمان، فرما بردار اور اسی پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں۔ سنایا ان منکرین کو کہ سچی بات تم بھی تسلیم کر لو۔ اور اللہ پاک ایک دفعہ ہی کہہ دیتا، فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن بندوں سے پیار اتنا ہے کہ لکھا ہے نوح علیہ السلام نے بڑا لمبا زمانہ حق بات کی تلقین فرمائی، جو سوائے 80-82 افراد کے کوئی مسلمان نہیں ہوا 950 سالوں میں۔ تو بالآخر دعا فرمائی، رب لا تذر علی الکافرین دیارا، ان کا نام و نشان مٹا دے کہ ان کی کئی نسلوں تک میں سمجھاتا آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی شاہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ایمان والوں کے لیے ایک کشتی بنوائی نوح علیہ السلام، اس میں بھی اور ایمان والے سوار کر دیے، سبب بنا دیا بچاؤ کا۔ اور یہاں شارحین نے ایک تاریخی واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان ایمان والے 80 افراد میں ایک بڑھیا بھی تھی، وہ کسی دور محلے میں رہتی تھی، اس سے ملاقات بھی بہت کم تھی، سب کو پیغام بھیجا، وہ یاد ہی نہیں رہی، لکھا ہے۔ تو طوفان آیا، گزر گیا، ایمان والے بچ گئے، سب کفار اللہ نے ڈبو دیے۔ جب جودی پہاڑ پر کشتی اتری، نوح علیہ السلام کو یکایک خیال آیا کہ وہ پانی کا سمندر تو اللہ نے ہٹا لیا، وہ ایک بڑھیا، وہ تو ہمیں یاد ہی نہ رہی۔ دیکھیں اس کا مکان وہ گر گیا ہے، اس کی لاش اس میں ہے یا نہیں۔ پانی ختم ہوا، وہاں اس جگہ پہ پہنچے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی طوفان، کوئی پانی۔ رب جس کو بچائے وہ اپنی قدرت سے بغیر سبب کے بھی بچا لیتا ہے، اور اس کو پوری طاقت اور اختیار اور اس کا حکم جاری۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، ہمارے سامنے بھی پڑا ہو، ہم نے نہیں دکھانا، ڈائریکٹلی اللہ پاک اندر ہمارے اتارے۔ یہ اس بات سے انبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جو سبب ہے وہ بھی رب نے بنایا ہے۔ کشتی ہے تو اس کے ذریعے تم دریا کو عبور پانیوں میں جاؤ، ویسے نہ ہوتے کھا کر مرو گے، سبب رب کا بنایا ہوا استعمال کرو۔ تو لکھا ہے کہ وہ تو سارے مسلمان ہیں جو کشتی سے اترے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اب تبلیغ کسے کرے؟ نیا حکم آیا اللہ پاک کا کہ اے نوح برتن بناؤ مٹی کے۔ یہ تو سارے لوگ مسلمان ہیں، ان کو کیا تم نے تبلیغ کرنی، وہ تو ہو چکی، ایک نیا کام کرو۔ یہ رب کا حکم نے سمجھ تو آیا ہے کہ مٹی کے برتن کیوں بنانے ہیں، لیکن اللہ کا حکم وہاں پس و پیش کوئی نہیں۔ جو حکم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اسی وقت فوراً کرتے ہیں، اس کی علتیں نہیں ڈھونڈتے، کیوں وہاں کیوں والا معاملہ نہیں۔ تو کافی دنوں تک بہت برتن بنائے۔ دوسرا حکم آیا کہ اب انہیں توڑ دو، ڈنڈا پکڑو اور ایک بھی چھوڑنا نہیں۔ توڑ دی۔ پھر عرض کیا کہ اللہ پاک تجھے سمجھ نہیں آئی بنانے کی اور توڑنے کی۔ فرمایا کہ تو نے دعا تو کی کہ ان کافروں کا بیڑا غرق ہی اللہ کر دے، لیکن میری چاہت اس میں نہیں تھی۔ تو نے جب برتن بنائے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے، جب توڑے تیرے دل پر کیا گزری؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ دل تو نہیں چاہتا تھا،
لیکن تیرا حکم آ گیا اس لیے توڑ دیے۔ فرمایا کہ تیرے کہنے کو تو ہم نے قبول کیا، لیکن اللہ چاہتا نہیں میرے بندے برباد ہوں، ڈوب جائیں اور ان کو نقصان پہنچے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو یہ مسئلہ بڑا ہی واضح کہ اللہ کو شدید اور اشد اور بہت ہی پیار ہے اپنے بندوں سے، لیکن بندہ سیدھی راہ پر آئے نہ آخر تک شیطانی ضد پر ہی اڑ جائے پھر تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کسی کے لیے بھی کم نہیں پڑی کبھی بھی۔ یہاں اس آیت پاک میں یہی درس ہے، پھر سے ان کو بتاؤ، پھر سمجھاؤ، اور اللہ کی شانیں اور معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی تعریف کی جائے گی بندے کے دل میں اس کی عظمت اور اس سے لگاؤ اور محبت ضرور ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کو بھی ایسا اپنے کلام کو بھی شرف بخشا ہے۔ سب سے بڑا معرفت کا ذریعہ اللہ کا کلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے سوال کیا، جب بھی دیکھو آپ قرآن پڑھتی ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کہتی رہتی ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کا اور ہم انسانوں کا ازلی دشمن شیطان ہے، اس پر بھی تو کبھی لعنت بھیجو، اس لعین کو بھی کچھ کہا کرو برا بھلا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں، اور نہ میں اس اللہ کے نام کی لذت کو ترک کر کے اس دشمن کی طرف جا سکتا، فارغ ہوں تو یہ کام کروں گا، میرے پاس تو اتنی فراغت نہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی محبت جب سچی ہوتی ہے، محققین نے لکھا ہے کسی بھی چیز سے انسان کی وابستگی اور اس سے پیار اور محبت کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جائے تو 3 علامتیں لکھی ہیں، اس کی بات کو زیادہ ترجیح دے گا، کہے گا کہ یہ میرا محبوب بولے اور میں اس کی بات سنوں، باقی کو وہ رولا کہے گا، دوسرے لوگوں کی بات کو سننا ہی نہیں چاہے گا۔ اور اس کی چاہت ایک بڑی یہ بھی ہوگی کہ اس کے پاس میں بیٹھا رہوں، اس حسین شکل کو دیکھتا رہوں، اس مجلس کو نہ چھوڑوں، باقی سب مجالس پر اس کو ترجیح دے گا۔ اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ جس چیز میں اس کے محبوب کی رضا ہے، سب سے زیادہ کوشش وہ یہ کرے گا کہ یہ میرا محبوب وہ اسے راضی ہو جائے۔ تو یہاں بھی یہی قاعدہ ہے، جن لوگوں کو سچی محبت اپنے رب سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہر وقت سننا چاہتے اور سنانا بھی چاہتے۔ ان کی سب سے بڑی چاہت کا کلام یہی ہے۔ ان کی سب سے پیاری مجلس کسی مسجد میں، کسی مصلی پر فراغت کے وقت میں دل و جان سے رب اور رسول کی یاد ہوتی ہے۔ اور تیسری بات بھی بالکل ان میں واضح طور پر پائی جاتی ہے کہ سب کی رضا کو چھوڑ کر اللہ کو راضی، اور اللہ کی رضا پہلے ہے بندے سے بھی، رضی اللہ عنہم۔ قرآن پاک میں ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی اتباع کامل کی، ایمان نصیب ہوا، صحابہ کے مرتبے کی ان کو شانیں ملی، تو رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ اللہ نے اپنی رضا کو پہلے بیان کیا، ان کی رضا کو بعد میں، کہ یہ بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے، اس کے سچے رسول، اس کی کتاب سے اور سچوں سے اور نیکوں سے ہماری محبت ہو، ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی۔ لیکن آج عجیب لاابالی پن ہے کہ ان چیزوں سے نفرت پیدا کر دی گئی، اور کفار کی سب سے بڑی سازش کہ مسلمان صرف نام کا، نام خود ہی مٹ جاتے ہیں، جب حقیقت نہ رہے
مسلمان ہو اور اس کو کلمے کے الفاظ تک صحیح نہ آئے، اور دن رات مشغلہ اس کا کیا ہو، لو جی وضو کا کیا فائدہ، ہوا جو فلاں جگہ سے نکلی وہ شکوک و شبہات اور شیطانی باتیں، بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس پر ہم کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ تو کفر ہے، اور شک اور شبہ دین کے اندر چلتا نہیں۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو واقعتاً ان چیزوں سے ہمیں نفرت ہوگی، اور جب حقیقت کچھ نہیں پھر ورگلانے سے انسان ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے، اور کچھ چیز اس کے پلے رہتی نہیں، اور کبھی بھی اللہ کے کلام کو ہاتھ لگانا اسے نصیب نہیں۔ اور وہ منہ سے بھی کہتے ہیں، ایسے اشخاص، ایسے عورتیں ایسی اور مرد، ان کو کہو نماز پڑھ لو، کہتے ہیں اسی جی پلیت، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو نجس آدمی جو خود اقراری ہو کہ میں ناپاک ہوں، وہ اللہ کے کلام کو کیا چھوئے، اللہ کے اس پاک گھر مسجد میں آئے گا نہیں، اسے تو پاکی پسند ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ کی نیک اور پاک مخلوق فرشتے ہیں، ان کو پاکیزگی اور صفائی اور خوشبو بڑی پسند ہے، اور جو پاک اور نیک مجلس ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں گندگی اور نجاست اور بدبو ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں۔ تم لیٹرین میں جاؤ تو اللہ کی پناہ لے کر جاؤ، وہ گندی جگہ اور گندے وہ شیاطین کی جگہ ان کی پسندیدہ ہے، دعا پڑھ کر جاؤ، اس گندے جراثیم کا تمہیں اثر نہ ہو، اور جب نکلو رب کا شکر ادا کر۔ اللہ تعالی شان صحیح سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا، اپنی محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکوں کی، اپنے کلام کی محبت نصیب کرنا، اپنی معرفت عطا فرما، ہمارے سب گناہ معاف فرما، اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش کرو، حسن خاتمہ کی دولت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و انجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ المومن کی آیت مبارکہ 66 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے روحانی، قرآنی اور باعث برکت، باعث خیر، باعث ثواب ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کرنے تو بہت شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔